جریج اپنی کوٹری نما عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی والدہ تشریف لائے۔ حمید بن ہلال راوی حدیث نے کہا کہ ابو رفیع راوی حدیث نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جریج کی والدہ کی حالات بیان کی کہ کس طرح اس نے اپنے پلکوں پر ہتھیلی رکھ کر پھر سر اٹھا کر اپنے بچے کو آواز دی تھی۔ اس نے کہا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے میرے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز ہے۔ پس جریج نے نماز پڑھنی جاری رکھی تو ان کی والدہ واپس لوٹ گئی۔ پھر وہ دوسری دفعہ آئی اور کہا، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جریج نے کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتے رہے تو ان کی ماں نے کہا، اے میرے اللہ، یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں مگر یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اے اللہ، اس کو اس کے مرنے سے پہلے بدکار عورت کا چہرہ دکھا دے۔ راوی نے کہا، اگر وہ جریج کے فتنے میں مبتلا ہونے کی دعا کرتی تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ فرمایا کہ بیڑوں کا ایک چرواہا جریج کے عبادت خانے کے قریب رہتا تھا۔ اس نے ایک دن اس گاؤں کے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا جس سے اسے حمل ہو گیا۔ پھر جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس عورت نے کہا، اس عبادت خانے والی جریج کا بچہ ہے۔ لوگ کودالے اور پاوڑے لے آئے اور جریج کو آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جریج نے لوگوں سے کوئی بات نہیں کی تو لوگ اس کے عبادت خانے کو گرانے لگے۔ جب جریج نے یہ معاملہ دیکھا تو اتر کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس عورت سے پوچھو۔ جریج مسکرائے، پھر اس عورت کے 2-3 دن کے چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، بیڑوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے باتیں نہ کر سکنے والی بچے سے یہ سن لیا تو جریج سے کہا، ہم آپ کے لیے سونے چاندی کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، جس طرح پہلے یہ مٹی کا تھا اسی طرح بنا دو۔ پھر وہ اپنے عبادت خانے پر چڑھ گئے۔ یہ قصہ بالکل سچ ہے اور زمانہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ اس کے ساری راوی اعلیٰ درجے کے فقہ اور قابل اعتماد ہے۔